ڈاکٹر صاحب، جو ہم بات کر رہے تھے کہ اپنے ہی پیاروں سے کبھی کبھی ڈر لگنے لگ جاتا ہے، اگر ہم اس کو انگریزی زبان میں یوں کہیں کہ اپنے ہی گھر میں کچھ لوگ ڈسرپٹیو بیہیویئر شو کرتے ہیں. اب اس کے پس منظر میں، ڈسرپٹیو بیہیویئر کے پس منظر میں کئی دفعہ ہو سکتا ہے کہ صرف موڈ مزاج کے مسائل ہیں، اور اس لیے وہ کچھ توڑ پھوڑ یا زبانی زود و کوب یا جسمانی زود و کوب کر رہے ہیں. یا اس سے بڑھ کر یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نشے کا مسئلہ ہے، نشے کی بیماری کار فرما ہے، اور اس کے انفلوئنس میں وہ کچھ ایسے بیہیویئر شو کر رہے ہیں. یا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ذہنی عارضہ ہے، یا دونوں ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، ذہنی عارضہ بھی اور ساتھ میں کوئی بیہیویورل پرابلم بھی اور ساتھ میں کوئی نشے کا مسئلہ بھی ہے. یہ جو تناظر ہے سر، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بتائیے کہ جب اپنے ہی گھر میں ٹیررسٹ کہہ لیجئے، گھس بیٹھیے کہہ لیجئے، یا اپنے ہی لوڈ ونز جو ہیں وہی ایک افراتفری کا ماحول بنا رہے ہیں، تو ایسے میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کس پہ اعتبار کریں، کس پہ اعتبار نہ کریں، کس سے ہمیں خطرہ ہے؟ یہ جو سینیریو ہے اور یہ جو بیماری میں ہمیں نظر آتا ہے، ذرا اس کی گرہیں کھولیے. اچھا، یہ تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا ہے، اور ہمیشہ سے جیسے ہمارے ذہن میں کچھ باتیں بیٹھی ہوتی ہیں تو ہم انہیں ماننے پہ مجبور ہوتے ہیں. ہمیشہ سے ہم یہ سوچتے آئے ہیں کہ خطرہ ہمیں باہر کے کہیں لوگوں سے ہوتا ہے. گھر کے لوگ ہمیشہ ہمدرد ہوتے ہیں، پیار کرنے والے ہوتے ہیں، ہماری مشکلوں کو آسان کرنے والے ہوتے ہیں، اور اس مفروضے کے تحت گھروں میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک مزے کی زندگی گزارنے کے خواب دیکھتے ہیں. لیکن وقت بدلتا جا رہا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ جو پرانی باتیں ہیں وہ بھی بدل رہی ہیں. جیسے ہم ہمیشہ سوچتے تھے کہ گھروں میں جو ہمارے ساتھ لوگ رہتے ہیں، جیسے کہ ہمارے اولاد ہے، یا ہمارے بہن بھائی ہیں، یا ہمارے گھر کے جو ملازم ہیں، تو یہ بہت ایک سیف لوگ ہیں، اور ان سے ہمیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. خطرہ باہر دور اجنبیوں سے ہے، جو کبھی کبھی گھر سے باہر ہمیں نقصان پہنچانے سے نہیں چوکتے، اور کبھی ہمارے گھر میں بھی آ کے گھس کے ہمارے نقصان کا باعث وہ بن سکتے ہیں. ابھی کوئی 40-50 سال پہلے دنیا میں ایسا عام دیکھنے میں نہیں آتا تھا کہ گھر کے افراد ایک دوسرے کو تکلیف پہنچائیں. آج بھی گاؤں دیہات میں گھر کے افراد ایک دوسرے کو اس طرح تکلیف نہیں پہنچاتے جس طرح شہروں میں لوگ، ماڈرن آبادیوں میں پڑھے لکھے لوگ اور بہت بظاہر خوشحال لوگ ہیں، جن کے گھروں میں دوزخ کا سما بنا ہوتا ہے جب کوئی ایک فیملی ممبر اپنے بگاڑ کی وجہ سے، یا کسی نشے کے زیر اثر، یا پھر کسی اعصابی یعنی دماغی عارضے کی وجہ سے ہماری جان کا دشمن ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات تو خود اپنی جان کا دشمن ہو جاتا ہے، اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو ہم کیسے ڈیل کریں، ہم اس کے ساتھ کیا کریں. جب وہ دھمکیاں دیتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے کھل کھیلنے دیا جائے، مجھے نشہ کرنے دیا جائے، میں رات کو 2 بجے گھر آؤں تو مجھے پوچھا نہ جائے، مجھے روپے پیسے کی ریل پیل ہو، جو میں مانگوں مجھے مل جائے. اور یہ ایک ٹول ہوتا ہے جو بدامنی کا ایک دکھا کے رخ وہ اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے. تو اہل خانہ کیا کریں؟ وہ آپ بہت بے بسی محسوس کرتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں کہ ملازموں کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا، لہٰذا وہ خاموشی سے دب کے بات مانتے ہیں. یا وہ سوچتے ہیں کہ اگر زیادہ شور شرابہ ہوا تو ہمسائے کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں، یا پھر کوئی رشتہ داروں تک بات پہنچے گی یا اہل محلہ تک بات پہنچے گی تو ہماری ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی. تو اس ڈر سے وہ ایک خاموشی سے گزارا کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو خیال تھا کہ ہمیں نقصان پہنچانے والے لوگ اجنبی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. کبھی کبھار اجنبی بھی ہماری زندگی کو روک لگاتے ہیں اور ہمیں دھچکے پہنچاتے ہیں، ہمیں ایسے دھکے لگتے ہیں کہ ہمیں سنبھلنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے. بعض اوقات ہم جان سے ہاتھ دھو سکتے ہیں، لیکن زیادہ حقیقی خطرہ دور پار، افق کے اس پار رہنے والے اجنبیوں سے نہیں ہوتا، بلکہ عین اسی چھت کے نیچے جہاں ہم رہتے ہیں رہنے والے کسی بھائی سے یا خامد سے، یا حتیٰ کہ بیوی سے بھی خطرہ ہو سکتا ہے. لیکن زیادہ تر خطرات جو ہیں وہ خامد سے بیوی کو ہوتے ہیں. اب دیکھتے ہیں خامد بیوی پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، بے دریغ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور
بظاہر خامد بیوی کا نگہبان ہوتا ہے، لیکن کوئی ایسی تلخ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ جس میں غصے سے آپے میں باہر ہو کے یا شراب کے نشے میں یا کسی اور وجہ سے لوگ اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جو کہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے اپنی زندگی میں کہ جو لوگ بھی ہماری زندگی میں قریب کے لوگ ہیں تو ان کی کوئی سیکیورٹی کلیئرنس آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ سیکیورٹی کلیئرنس سر اپنے لوگوں کی وہ اگر ایئرپورٹ پہ جا رہے ہوں، کوئی ان کا ایگزٹ لسٹ میں نام ہو کہ بھئی ان کو باہر نہیں جانے دینا، یا باہر کو ٹھپا لگوا کے اندر کے بھی، گھر میں کیسے سیکیورٹی کا بندوبست کیا جائے اور کون سی لسٹ بنائی جائے؟ دیکھیے ایئرپورٹ پہ بھی جب تلاشیاں لی جاتی ہیں اور اہتمام کیا جاتا ہے کہ ایسی حساس جگہ پہ کوئی ایسا بندہ نہ آ گھسے جو کہ ہمارے ہوائی سفر کے نظام کو درہم برہم کر دے، تو ہر بندہ تو ایئرپورٹ آنے والا ایسا نہیں ہوتا، ہزاروں میں سے کوئی ایک ہوگا، لیکن اس کی خاطر ایک نظام وضع کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جہاز میں سیٹ بیلٹ باندھی جاتی ہے، جہاز میں سفر بڑا محفوظ سفر ہوتا ہے، اور روزانہ کروڑوں لوگ جہاز میں سفر کرتے ہیں اور تمام لوگ سیٹ بیلٹ باندھتے ہیں محض ایک خدشے کی بنیاد پر کہ اگر کبھی فضائی سفر میں خطرہ ہو تو ہماری جانوں کو بچایا جا سکے۔ تو گھر میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون ہمارے ملازم ہیں یا دیگر بہن بھائی ہیں یا بیوی یا خامد ہے، تو ہمیں سنجیدگی سے یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں ان میں سے کسی سے کوئی خطرہ تو درپیش نہیں، اس بنا پہ کہ کوئی بگڑا ہوا ہے یا جائیداد کا لالچ رکھتا ہے۔ گھروں میں جائیداد کے بٹواروں کے مسئلے بھی ہوتے ہیں اور اس سے لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں، اور یا کوئی خامد سے بیوی کو خطرہ تو نہیں ہے، کیا اس کی ہسٹری ہے مار پیٹ کی، اور مار پیٹ کے بعد وہ کہتا ہے میں پیار بہت کرتا ہوں، اور آپ اس پیار کے سہارے اس کی مار پیٹ کو محبت کا کوئی انداز سمجھنے لگتے ہیں۔